پاکستان اور چین کی دوستی منفرد، آزمودہ اور ہر چیلنج میں مضبوط رہی ہے۔ دونوں افواج خطے میں امن، استحکام اور مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ پاک افواج اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی باہمی اعتماد اور مشترکہ مفادات کی حقیقی شراکت دار ہیں۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی 99ویں سالگرہ پر GHQ میں تقریب، پاکستان میں چینی سفیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت، فیلڈ مارشل نے ان کا استقبال کیا۔ چینی دفاعی اتاشی، سفارتکاروں اور پاک افواج کے سینئر افسران بھی شریک۔ چینی سفیر نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے قربانیوں اور کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی رائے ون میں مسلم لیگ نون سے کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ لیگی قیادت کا نظام کی ناکامی کی باتوں پر اظہار تشویش۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے بیان پر بھی بات چیت کی گئی۔ آزاد کشمیر کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے الزامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آزاد کشمیر انتخابات کے دوسرے مرحلے سے قبل ایک بار پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے۔ مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار، 3 ادوار کے بعد بھی بات نہ بن سکی۔ حکومت نے پیپلز پارٹی سے مذاکرات پر مشاورت کے لیے مہلت مانگ لی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کو مشاورت کے لیے مہلت دینے سے معذرت۔ پیپلز پارٹی ذرائع کے مطابق حکومت مذاکرات کے نام پر وقت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں۔ پیپلز پارٹی دھاندلی کے مطالبات سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ کے نوجوانوں، حق روزگار کا مطلب بالکل سیدھا ہے۔ کشمیر کے وسائل اور کشمیر کی زمین پر جو نوکریاں پیدا ہو، ان پر پہلا حق کشمیر کے نوجوانوں کا ہو۔ ہر ہائیڈل پروجیکٹ، ہر روڈ پروجیکٹ، ہر ٹورزم اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں لوکل ہائرنگ لازمی ہونی چاہیے۔ آزاد کشمیر الیکشن کا دوسرا مرحلہ، مظفر آباد ڈویژن کے 3 اضلاع مظفر آباد، نیلم اور جہلم میں کل پولنگ ہوگی۔ مظفر آباد ڈویژن کی 9 نشستوں پر 208 اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر 143 امیدوار میدان میں اتریں گے۔ 8,90,631 رجسٹرڈ ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ کشمیر کے وسائل سے یا کشمیر کی زمین پر جو نوکریاں ہوں، ان پر پہلا حق کشمیر کے نوجوانوں کا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین کشمیر کی ہو، وسائل کشمیر کے ہوں، مگر نوکریاں کسی اور کو ملیں؟ جب سیاسی عناصر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ مہاجر سیٹوں پہ سوال اٹھاتے ہیں، تو یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جتنے کشمیری بہن بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کے آباء و اجداد نے نہ صرف کشمیر کے لیے قربانیاں دی ہیں، بلکہ انہوں نے کشمیر کاز میں اپنا بھرپور حصہ ڈالا، تو یہ خراج تحسین کے مستحق۔ سازشی عناصر کو مہاجر نشستوں پر سوال اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آزاد کشمیر کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کو واضح برتری ہے۔ میرپور ڈویژن سے نون لیگ کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ میں کشمیر کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا۔ نواز شریف کے دور میں کشمیر میں ریکارڈ ترقیاتی کام اور دانش اسکول جیسے میگا پروجیکٹس شروع کیے گئے۔ آزاد کشمیر میں آئندہ نون لیگ ہی حکومت بنائے گی۔ اگر میرا چیئرمین بلاول صاحب خواجہ آصف کے لیے کہتا ہے کہ جی کشمیر میرپور والوں کو تم کشمیری نہیں مانتے ہو تو تمہیں وزارت میں نہیں ہونا چاہیے، تو میں بھی اسی بات کی، اور پھر خواجہ آصف کا کیا کہوں؟ ہائیبرڈ سسٹم کی تم تعریف کر رہے ہو، یہ بہت ہی بھونچال انگیز بیان ہے۔ ہم مذاکرہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ 22 صوبے بنا کے 22 چیف منسٹر چاہیے، 22 گورنر چاہیے، 22 کابینائیں چاہیے، اور قرضے پہ گزارتے ہو۔ پیپلز پارٹی نے محسن نقوی سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا۔
پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا. خواجہ آصف کے بیان کو اشتعال انگیز قرار دیا. بولے پاکستان ان حرکتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. بھیانک سازشیں کر کے ملک کا ماحول خراب کیا جا رہا ہے. حکمران اخراجات کم کرنے کی تلقین کرتے ہیں, قرضوں پر گزارا کر رہے ہیں, لیکن انہیں 22 صوبے بنا کر 22 وزیر اعلیٰ اور 22 گورنرز چاہیے. اگر وزیر اعظم فارم 47 کا ہے تو صدر نے جو ووٹ لیے وہ کس فارم کے تھے؟ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے سوال اٹھا دیا. کہا صوبے 4 ہوں یا 7 اس سے ملک کا انتظامی نظام تبدیل نہیں ہوگا. ہمیں نہ ڈرایا جائے کہ کاکروچ اکٹھے ہو گئے تو سنبھالے نہیں جائیں گے. ہم نے ان کاکروچوں کو اچھی طرح سے سنبھالا ہوا ہے اور اب یہی کاکروچ باتیں کر رہے ہیں کہ چور دروازے بند کیے جائیں. وزیر اعظم کے 18 گھنٹے کام کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وزیر اعظم کی محنت سے ملک کو بہت فرق پڑا ہے. ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا. آج پوری دنیا پاکستان کو ایک امن پسند ملک تسلیم کر رہی ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ملک میں نئے انتظامی یونٹس کے معاملے پر مباحثہ کرانے کا مشورہ دے دیا. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا نئے یونٹس کے لیے ایک طریقہ کار موجود ہے. کسی کی خواہش پر نئے یونٹس نہیں بنائے جا سکتے. آزاد کشمیر انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہونے جا رہا ہے. کچھ فسادی مینڈک الیکشن کے دنوں میں نکل آتے ہیں اور پھر نظر نہیں آتے. ایم کا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں آبادی کے اضافے کے مطابق یعنی انتظامی ضرورت, پاکستان کی انتظامی ضرورت ہے, انتظامی یونٹس بھی بننے چاہیے. انف از انف. میرے خیال میں 80 سال سے جو ایڈہاکزم چل رہا ہے اب اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. تمام سیاسی جماعتیں اب سر جوڑ کر بیٹھیں. یہ نظام انفرٹائل ہے, بانجھ ہے. صوبوں کی تقسیم کو غداری کہنے سے بڑی کوئی غداری نہیں. سب سے پہلے پاکستان ہے. ملک کی وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. ملک میں نئے یونٹس ضرور بننے چاہیے. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس. خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ صوبوں کی یہ شکل 1 یونٹ سے پہلے ختم ہو گئی تھی. صوبوں کی تقسیم کا تقاضا ملک کا آئین کرتا ہے. ناقابل تقسیم اگر کچھ ہے تو وہ ملک ہے. فاروق ستار نے کہا محسن نقوی نے جو بات کی یہ ہماری جد و جہد کی عکاس تھی. نئے صوبوں اور انتظامی یونٹس عوام کی رائے ہے. انتظامی یونٹس کے قیام کے لیے کیا پاکستان میں ریفرینڈم نہیں ہو سکتا؟ طوفان کسی شکل اختیار کر چکے ہیں. پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ضرورت ہے اور جہاں بھی اس کی بات ہوتی ہے, ہو رہی ہے. ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں, اب یہ ہماری خواہش نہیں ہے, پاکستان چلانے کی مجبوری ہے. وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے ملک میں نئے صوبوں کا قیام ناگزیر قرار دے دیا. کراچی میں تقریب سے خطاب میں باور کرایا کہ ملک کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے جبکہ صوبے اب تک صرف 4 ہی ہیں. ملک چلانے اور مسائل سے نمٹنے کے لیے انتظامی یونٹ ضروری ہو گئے. اس کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں. آج کل بلاول کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی. انہیں مریم نواز کی کارکردگی کا خوف کھائے جا رہا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیان. کہا بلاول خود اپنے راستے میں کانٹے بو رہے ہیں. ہماری الٹی گنتی سے پہلے بلاول اپنے والد اور چیئرمین سینٹ سے استعفیٰ لیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمارے بڑوں کی توہین کریں اور ہم چپ بیٹھے رہیں. اب جواب دیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.